کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس بادشاہ کے پاس دنیا کی ہر نعمت اس کو حاصل تھی، یعنی دنیا کے اندر جو چیزیں نعمت کے طور پر ہو سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے اس کے لیے مہیا کر رکھی تھی، اور اس نے بہت ساری نعمتیں اکٹھی کی ہوئی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ میں یہ ساری نعمتیں، مال دولت جائیداد کوٹھی بنگلہ ہر چیز اپنے پاس جمع کر لوں اور پھر اس کے ذریعے سے اپنے جی کو خوش کرتا رہوں، اپنے نفس کو خوش کرتا رہوں۔ اور اسی طرح اس نے ایک بہت خوبصورت عالی شان محل تعمیر کیا، محل بنایا۔ اس محل میں اس نے 2 دروازے رکھے۔ کتنے دروازے؟ 2 دروازے، اور ان دونوں دروازوں پر اس نے اپنے دربانوں کو بٹھا دیا، جلادوں کو بٹھا دیا، پہرے داروں کو بٹھا دیا کہ کوئی اس محل کے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ جب وہ محل بن کر تیار ہو گیا تو اس بادشاہ نے اپنے قریبی لوگوں کی، اہل و عیال کی، خدام کی دعوت کی، اور کچھ اپنے خدام کو کہا کہ اچھا پکوان بناؤ، اچھے اچھے کھانے بناؤ، اور اس کے بعد جو میرے یہ قریبی لوگ یہاں آئیں گے ان کو یہ کھانا بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کو کھلاؤ، ان کی مہمان نوازی کرو، اور خود جو ہے اپنے تخت کے اوپر پیچھے کی طرف تکیہ لگا کر یوں بیٹھ گیا۔ اسی دوران ابھی وہ تکیہ لگا کر بیٹھا ہی تھا، ابھی کھانا تیار بھی نہیں ہوا تھا، کسی نے کھایا بھی نہیں تھا کہ باہر دروازے پر کسی نے ایسی دستک دی، اتنی زور سے دستک دی کہ پورے محل کے اندر زلزلہ بپا ہو گیا۔ محل کے دروازے، کھڑکیاں اور بادشاہ کا تخت جو ہے وہ سب ہل گیا، اور بادشاہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا باہر دیکھو کون آیا ہے۔ جب دربان باہر پہنچے، انہوں نے دروازے کے باہر دیکھا تو ایک سائل، ایک مانگنے والا کھڑا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کھانا کھلا دو، میں کھانا مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ دربان جو اس کے پاس گئے، وہ اس کو پوچھنے لگے آپ مجھے بتاؤ پہلے آپ ہو کون؟ کہا میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ کا مالک جو اندر بیٹھا ہے مجھے اس سے ملنا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، میری اس سے ملاقات کروا دو۔ وہ دربان کہنے لگے نہیں، پہلے آپ اپنا تعارف تو کرواؤ کہ آپ کون ہو۔ تو اس آنے والے سائل نے کہا کہ جتنا کہہ دیا ہے بس اتنا ہی کافی ہے، جتنا کہہ دیا ہے اتنا ہی کافی ہے، جاؤ اپنے مالک سے کہو کہ آپ کو کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ جیسے ہی دربان بادشاہ کے پاس پہنچے اور بادشاہ کو جا کر کہا کہ باہر آپ سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے کھانا کھلا دو، بادشاہ نے کہا اس کو وہیں سے آپ نے کیوں نہیں بھگا دیا؟ اس کو وہیں ڈنڈے مارنے تھے اور اس کو دھمکانا تھا اور کہنا تھا یہاں سے دفع ہو جا، ہم پہلے اپنے مہمانوں کو کھانا کھلائیں گے، اپنے اہل و عیال کو کھلائیں گے، جو بچ جائے گا وہ آپ کو دے دیں گے، جو بچے گا وہ آپ کو کھلا دیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس آنے والے سائل نے پھر اور زور سے دروازے پر دستک دی کہ محل کے اندر پھر زلزلہ بپا ہو گیا، پورا محل ہلنے لگا، اور اس نے گرجدار آواز میں کہا کہ جہاں کے جہاں ہو آپ سب وہیں کے وہیں کھڑے رہو، میں ملک الموت ہوں، میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوں۔ اور اتنا کہنا تھا کہ فوراً بادشاہ کے تخت کے پاس پہنچ گیا اور اس بادشاہ سے کہا کہ میں کوئی مانگنے والا نہیں آیا ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، عزرائیل میرا نام ہے، اور میں تیری روح نکالنے کے لیے آیا ہوں، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو یہ کھانے پکوا رہا ہے، کھانے تیار کروا رہا ہے، ابھی وہ کھانا تیار نہیں ہونا چاہیے، اس کے منہ میں ایک لقمہ بھی نہیں جانا چاہیے یہاں تک کہ اس کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس بادشاہ کی روح کو قبض کرنا شروع کیا۔ وہ بادشاہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، اور اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے مال کو ملامت کرنے لگا، کہنے لگا اے مال جس کے لیے میں نے پوری زندگی محنت کی، پوری زندگی جد و جہد کی، اور اتنا مال اکٹھا کیا، اتنی جائیداد اکٹھی کی، اتنی دولت اکٹھی کی، لیکن آخر میں میرے مال نے مجھے دھوکہ دے دیا، آخر میں میرے مال نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اس مال کو گویائی عطا فرمائی، اس مال کو بولنے کی طاقت دی۔ وہ مال کہنے لگا اے بادشاہ، اے میرے مالک، مجھے کیوں ملامت کرتا ہے؟ ملامت تو اپنے آپ کو کر کہ مجھے بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، آپ کو بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور میرے کو اللہ نے آپ کے تابع کر دیا تاکہ میرے ذریعے سے یعنی مال کے ذریعے سے تم اپنی آخرت کی فکر کر لو۔ یہ مال جو ہے اللہ نے آپ کو اس لیے دیا تھا تاکہ تو مجھے غرباء پر خرچ کرے، مدارس پر، مساجد پر، مکاتب پر خرچ کرے، غریبوں کو دے، اس سے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ ادا کرے،
اور غریبوں کی امداد کرے، اس کے ذریعے سے تیری آخرت بن جائے گی، آخرت کی تیاری ہو جائے گی، لیکن تو نے خرچ کرنے کے بجائے مجھے جمع کرتا رہا، اور اگر تو نے خرچ بھی کیا ہے تو اللہ کا حکم سمجھ کر خرچ نہیں کیا، جو حساب تھا زکوٰۃ ادا کرنے کا کہ اتنے مال پر اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تو نے اس حساب سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس حساب سے صدقات واجبہ ادا نہیں کیا، بلکہ اپنی خواہش کے مطابق ادا کیا کہ اگر میں فلاں جگہ پر صدقہ دوں گا تو میری اتنی پہنچ ہو جائے گی، فلاں جگہ پر صدقہ دوں گا، زکوٰۃ دوں گا، وہ سمجھیں گے کتنا مالدار انسان ہے، کتنا خیر خواہ انسان ہے، کتنا نیک انسان ہے۔ اس طریقے پر اپنی خواہش کے مطابق تو نے مال کو بھی خرچ کیا ہے، لہٰذا مجھے کیوں ملامت کرتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کر۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، اس بادشاہ کی روح کو فوراً اسی وقت قبض کر لیا گیا، اور اس کو وہ لقمہ جو وہ کھانے تیار کر رہا تھا اس کے منہ میں جانے بھی نہیں دیا۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت ایک اٹل چیز ہے، ایک اٹل حقیقت ہے۔ ایک کتاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو مرنے کے بعد انسان کے 5 حصے بن جاتے ہیں۔ کتنے؟ 5 حصے۔ ایک تو اس کی روح ہے جس کو ملک الموت لے کر چلا جاتا ہے، اور دوسرے اس کے جسم کا گوشت پوست ہے جس کو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، اور تیسرا جو ہے اس کے جسم کی ہڈیاں ہیں جس کو مٹی کھا جاتی ہے، اور چوتھے جو ہے اس کا مال ہے جو اس کے وارث لے کر چلے جاتے ہیں، اور پانچویں جو اس کے اعمال ہیں، جو اس کے قرض دار اور اس کے حقدار جس کا اس نے حق ادا کرنا تھا وہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات کو یاد رکھے، پھر انسان ہے کیا چیز۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر تجزیہ کرے، محاسبہ کرے کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں رہنا ہی نہیں ہے، 50 سال 60 سال رہنا ہے، وہاں کے لیے ہم اتنی تیاری کرتے ہیں، اتنے پکے مکان تعمیر کر دیتے ہیں، اتنے بنگلے بنا دیتے ہیں، اتنی جائیداد اکٹھی کر لیتے ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے شاید مجھے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کوئی فکر ہی نہیں، وہاں کی کوئی تیاری ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔